یہ کہ ایک یہ خیال تھا کہ آپ جمہوریت کی نفی بھی کرتے ہیں اور کبھی تائید بھی کرتے ہیں، تو میں نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہاں، جو اصل جمہوریت ہے جس میں کی بنیاد ہے عوامی حاکمیت، وہ میرے نزدیک کفر ہے، شرک ہے۔ اور اس وقت میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ملا صوفی محمد صاحب کی بات اس معاملے میں اس حد تک درست ہے۔ البتہ ہمارے ہاں جو جمہوریت ہے، یا اگر جمہوریت ویسی ہو جائے تو پھر وہ کفر نہیں ہے، یعنی حاکمیت اللہ کی مان لی جائے اور کتاب و سنت کی بالادستی تسلیم کر دی جائے، باقی اس کے دائرے کے اندر باہمی مشورہ، اس کے لیے جو جمہوریت کے آج کل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو اختیار کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ ایک کنٹرولڈ ڈیموکریسی ہوگی، وہ ایک لمیٹڈ ڈیموکریسی ہوگی، اور وہ اللہ کی حاکمیت کی بنیاد پر ہوگی، اس لیے کفر اور شرک نہیں ہے۔ امرہم شورا بینہم کی ایک تعبیر ہوگی۔ پھر یہ بھی ایک بات آئی میری، اور اس میں بھی تضاد ہمارے بہت سے ساتھیوں کو بھی محسوس ہوتا رہا، یہ کوئی انہی کی بات نہیں ہے، کہ آپ جمہوریت کی ایک اعتبار سے شدید نفی کرتے ہیں، یہ ایک اور پہلو سے پاکستان میں جمہوریت، اور ایک اعتبار سے جو ہے اس کی آپ تائید کرتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے۔ میں اس اعتبار سے نفی کرتا ہوں کہ اس جمہوری اور انتخابی پروسیس سے یہاں اسلام نہیں آ سکتا، بس یہ تو ہے میری سوچی سمجھی بات، اسی پر میں جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوا تھا۔ لیکن جب تک وہ یہاں اسلامی انقلاب نہیں آتا تو یہاں جمہوریت چلنی چاہیے، اس لیے کہ اس کا بدل تو ایک ہی ہے، وہ مارشل لا ہے، اور وہ پاکستان کے حق میں خاص طور پر بہت خطرناک ہے، بہت مضر ہے۔ اگر ایک ہی قوم ہوتی، ایک ہی زبان ہوتی، ایک ہی نسل ہوتی، تو اس میں کوئی فرق نہیں، فوج بھی اسی میں سے ہوتی، سویلینز بھی اسی میں سے ہوتے، تو وہ اتنا خطرناک نہیں تھا معاملہ۔ لیکن ان کا یہ سوال تھا کہ کیا آپ کو 6 آدمی بھی ایسے بتا سکتے ہیں جو پاکستان میں خلیفہ بننے کے اہل ہوں؟ تو میں نے کہا تھا یہ تو ہوائی باتیں ہیں، اصل میں اس وقت کو کسی خلیفہ کے ہونے کا کوئی امکان ہے ہی نہیں۔ اس کی مراد کیا ہے؟ جو میرا پروسیس جو میں بیان کرتا ہوں وہ تو لمبا پروسیس ہے، ایک عوامی پہلے ایک مضبوط جماعت تیار ہو، اور اس کی بھی تعداد جو ہے وہ لاکھوں میں ہونی چاہیے، ہزاروں میں نہیں، 2 لاکھ ہو، 3 لاکھ ہو، لیکن آنکھوں میں وہ لوگ ہوں کہ جن کے دلوں میں ایمان یقین والا ہو، عمل میں شریعت پر پوری پابندی ہو، دل میں کوئی آرزو نہ رہ جائے سوائے اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کے اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے، اور پھر وہ ایک نظم میں منسلک ہو کر ڈسپلن کے ساتھ جد و جہد کریں، اور اس میں تن من دھن لگائیں، یہاں تک کہ جان دینے کے لیے بھی آمادہ ہوں۔ جب یہ شکل ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ اس میں جو عرصہ لگے گا، اس میں ہمارا دائرہ اثر پھیلے گا۔ اگر کہیں 2-3 لاکھ افراد ایسے ہوئے تو 20-30 لاکھ افراد وہ بھی ہوں گے کہ جو ان کے ہم خیال ہوں گے، ہمدرد ہوں گے، اگرچہ وہ باضابطہ نہیں آئیں گے، بیعت نہیں کریں گے، وہ ایک مزاج ہوتا ہے لوگوں کا، لیکن ہم خیال تو ہوں گے، ہمدرد تو ہوں گے، اور ان میں ظاہر بات ہے کہ ہر صلاحیت کے لوگ آئیں گے، اور تحریکیں جب چلتی ہیں تو پھر ان میں سے قیادت ایوالو ہوتی ہے۔ ابتدا سے کوئی شخص ہے، کام کا آغاز کرنے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہی شخص جو ہے اس وقت جو ہے موجود ہو، اور وہ اگر انقلاب کامیاب ہو تو وہی پہلا جو ہے صدر بنے یا خلیفہ بنے۔ ویسے تو حضور کا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ نبی تھے، لیکن اگر آپ نبوت کو علیحدہ بھی کر دیں تو حضور نے دعوت شروع کی اور کامیاب ہو گئے تو آپ ہی گویا کہ مدینے کی ریاست جو تھی، یا عرب کی جو ریاست بنی ہے فتح مکہ کے بعد، اس کے سربراہ کون تھے؟ حضور تھے۔ اب روس کے اندر انقلابی جد و جہد ہوئی تو بولشویکس وہ جماعتیں تھیں، آخر انہی میں سے ابھر کر لینن آ گیا تھا، سامنے آ گیا تھا۔ وہ ابتدا سے تو معلوم نہیں تھا کہ لینن لیڈر ہوگا یا یہی ہوگا کہ جو بعد میں وہاں کا جو ہے صدر بن جائے گا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، تحریک کے آگے بڑھنے کے ساتھ، اگر اللہ کو منظور ہے، یہ بہت بڑی اگر ہے۔ ہمارا کام تو صرف یہ ہے کہ اپنے فرض کی ادائیگی جو ہے اس کے اندر اپنی انتہائی جد و جہد کریں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔
آگے نتائج کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، اللہ کب چاہتا ہے کب ہوگا، لیکن ہمارا جو معاملہ ہے اگر ہمارا وہ ایمان درست ہے تو ہمارا اصل مقصود جو ہے اللہ کی رضا ہے اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر ہم یہ جد و جہد کرتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں تو ہم کامیاب ہوں گے اللہ کی نگاہوں کے اندر، بس یہی کامیابی ہمیں مطلوب ہے۔ اگر وہ مرحلہ آتا ہے اور کوئی ڈائریکٹ ایکشن اور اس کے ساتھ جو ہے کوئی گھراؤ اور وغیرہ دھرنا وغیرہ وغیرہ جو میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے، تو گولیاں چلتی ہیں تو جان دے دینا، یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ لیکن اس وقت اگر ہم کہیں کہ کون آدمی ہے تو وہ اصل میں سوال جو ہے وہ غیر متعلق ہے۔ تو یہ تو میری